ایڈٹ مینیو کی نیکسٹ کمانڈز کی طرف ہم چلتے ہیں. اس کے اندر ایک کمانڈ دی گئی ہے فل کی کمانڈ. بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے میں اس میں کچھ ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں. یہ میں اس میں کچھ ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھ لیا ہے. اب میں فل کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہوں. اس کے لیے مجھے اس جگہ پر جہاں پہ میں فل کرنا چاہتا ہوں اپنے سیل کو کہ سیل باکس کو وہاں پر رکھنا ہوگا, اور ایڈٹ پہ جا کے میں فل کی کمانڈ پر کلک کروں گا. یہ دیکھیے اس میں آ رہا ہے آپشن ڈاؤن کا, فل ڈاؤن, کہ میں اس پہ جیسے کلک کروں گا تو جو الفاظ اوپر لکھے ہوں گے وہی الفاظ نیچے خود بخود فل ہو جائیں گے. اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ڈی ہے. یہ دیکھیے کی بورڈ سے میں نے ٹائپ کیا تو وہی الفاظ نیچے ڈاؤن اس پہ ہو جائیں گے. اگر میں اس کے ساتھ والے سیل پر ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس کو فل کروں تو اس کے لیے مجھے اس پہ جا کر پھر فل کی کنٹرول آر یا رائٹ پہ مجھے کلک کرنا ہوگا. یہ دیکھیے اب یہ رائٹ پر جو ہے وہ ٹیکسٹ میرا فل کر رہا ہے. تو جس جگہ آپ کا سیل ہوگا آپ کو وہی ڈائریکشن چوز کرنی پڑے گی. اگر آپ اس کے اوپر والی سائڈ پہ ہیں تو آپ کو فل اپ کا کمانڈ دینی پڑے گی. اگر آپ اس کے پیج کے لیفٹ سائڈ پر ہیں تو آپ کو پیج کی لیفٹ کی کمانڈ دینی پڑے گی. اور اگر آپ اس کی جسٹیفائی پوزیشن میں ہیں تو آپ کو جسٹیفائی پوزیشن میں اس کی کمانڈ دینی پڑے گی. اس کا کلیئر کا آپشن ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ دیکھیے کلیئر آل پہ کیا ہوگا, ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں. کلیئر آل کے میں جو آپ کا سیل ہوگا سیل میں جتنا کچھ لکھا ہوگا وہ سارے کا سارا کلیئر ہو جائے گا. اگر میں ان سیلز کو اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس رکھتے ہوئے ڈریگ کر کے سلیکٹ کر لیتا ہوں, اب کلیئر کی کمانڈ کیا کام کرے گی. یہ دیکھیے جتنا ٹیکسٹ میں نے ان سیلز میں لکھا ہوا تھا سارے کا سارا اس نے ڈیلیٹ کر دیا. میں اس کو کنٹرول زیڈ سے واپس لے آتا ہوں. اس کے بعد کلیئر کی کمانڈ میں دیکھیے فارمیٹس ہے. اگر میں نے اس کی کوئی فارمیٹنگ کی ہوئی ہے جو کہ ہم نیکسٹ لیسنز میں پڑھیں گے کہ الفاظ کی فارمیٹنگ کس طرح ہوتی ہے, اس کو صرف کلیئر کرے گا لیکن الفاظ کو ختم نہیں کرے گا. اس طرح سے کنٹینٹس کا اور کمنٹس کا آپشن جب ہم آگے چل کے پڑھیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. نیکسٹ آپشن میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اب آپشن ایک ڈیلیٹ کا دیا گیا. ڈیلیٹ کیا استعمال دیکھتے ہیں. جیسے میں ڈیلیٹ پہ کلک کرتا ہوں ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس میرے سامنے اپیئر ہو جاتا ہے. اس میں مجھے آپشن دے رہا ہے کہ کیا چیز میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. شفٹ سیل لیفٹ, کہ اگر میں اپنی کرسر کو اس جگہ رکھتا ہوں اور اس کی لیفٹ سائڈ کے سیل کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایڈٹ کی کمانڈ میں سے جا کے ڈیلیٹ کی کمانڈ پر کلک کروں گا اور شفٹ سیل لیفٹ پہ کلک کرنے کے بعد اوکے کروں گا. تو یہ دیکھیے میرے الفاظ جو تھے وہ لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہو گئے اور جس سیل میں موجود تھا وہ سیل سے ٹیکسٹ ختم ہو گیا. اس طرح سے دوسری جو اس کی کمانڈ ہے وہ شفٹ سیل اپ کی ہے. اگر میں اس پہ سلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیے آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. پھر چلتے ہیں آگے ڈیلیٹ کی کمانڈ پر. یہ آپشن دیا گیا ہے کہ انٹائر رو یا انٹائر کالم. اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کالم کو میں ڈیلیٹ کر دوں, جس کالم میرے اس وقت کرسر آپ کو دکھائی دے رہا ہے, تو میں اس کو انٹائر کالم پر کلک کروں گا اور اوکے کروں گا تو آپ محسوس کریں گے یہ دیکھیے کہ وہ کالم یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا اور جتنا ٹیکسٹ اس میں موجود تھا وہ سارے کا سارا یہاں سے ختم ہو گیا. لیکن یہ الفابیٹیکلی اپنی اس نے ترتیب نہیں چھوڑی. یہ ترتیب اور یہ نمبرنگ کی ترتیب وہی رہے گی کیونکہ یہ آٹومیٹکلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر, لیکن آپ کے سیلز بیسیکلی وہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. اس طرح سے آپ رو کو بھی ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں. انٹائر رو کو اس وقت جس رو پہ میں ہوں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیے اوکے کیا تو وہ رو اس میں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی جبکہ یہ سیریل اس کی سیم رہے گی. نیکسٹ اس کی جو کمانڈ ہے وہ فائنڈ کی کمانڈ ہے. بہت پیاری کمانڈ ہے. کنٹرول ایف اس کی شارٹ کٹ کی ہے. آپ اس پہ کلک کریں, آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہوگا. اس کمانڈ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اس شیٹ میں سے کوئی مخصوص ورڈز تلاش کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کوئی 5 یا 10 شیٹیں بنا رکھی ہیں تو آپ کس طرح سے اس کو فائنڈ کریں گے. یہ دیکھیں میں اس میں لفظ نیو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں پر موجود ہے, تو میں فائنڈ نیکسٹ پر کلک کروں گا تو میرا کرسر فوراً اس لفظ پہ پہنچ جائے گا جہاں پر نیو لکھا ہوا ہوگا. یہ دیکھیے جیسے جیسے میں نیو پر کلک کر رہا ہوں وہ اس جگہ پر اس کو لے کے آ رہا ہے. اور اگر میں ایک ہی دفعہ فائنڈ آل کر دوں گا تو جہاں جہاں بھی نیو لکھا ہوگا وہ تمام آپشنز مجھے اس کی جگہ بتا دے گا کہ یہ بک 1 شیٹ نمبر, اس کا سیل نمبر اور کہاں پہ یہ لفظ نیو لکھا ہوا ہے, اس ویلیو میں یہ لفظ نیو لکھا ہوا ہے. اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو دیکھیے میرا سیل وہاں پہ شفٹ ہو گیا. اوپر والے پہ کلک کروں گا تو میرا سیل یہاں پر شفٹ ہو جائے گا. ایک اور بہت پیارا آپشن اس میں دیا گیا ہے ریپلیس کا, جس کو آپ ایڈٹ مینیو میں سے بھی یوز کر سکتے ہیں. ریپلیس میں کیا ہوگا کہ جو لفظ آپ فائنڈ کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی اور لفظ سے چینج کر دیں. میں اس کو نیو کو ویب کے ساتھ چینج کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں ریپلیس پہ کلک کروں گا تو یہ 1 by 1 جو ہے وہ الفاظ کو ریپلیس کرے گا.
لیکن اگر میں ریپلیس آل کر دوں گا تو یہ تمام الفاظ اس شیٹ میں جو بھی ہوں گے سب کو ایک ہی مرتبہ ریپلیس کرے گا. یہ دیکھیے میں نے اس پہ جیسے ہی اپلائی کیا تو اس نے کہا کہ اپنی جو بھی اس نے سرچ تھی وہ کمپلیٹ کر لی ہے اور 2 ریپلیسمنٹس اس نے کی ہیں. تو اب یہ دیکھیے 2 ریپلیسمنٹس کے بعد میرے پاس نیو ویژن کی جگہ ویب ویژن لکھا ہوا آ رہا ہے. یہ کس کا فائدہ ہے. اس کے بعد اگر 1 by 1 یہاں سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں. فائنڈ کا آپشن دیا گیا ہے, فائنڈ آل کا آپشن دیا گیا ہے. اس کو کلوز کریں. فائنڈ کے ریپلیس کے آپشن کو آپ یہاں پر جا کر کنٹرول H کے کمانڈ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں.